چلا ہے کہ آپ وزیر اعظم سے مل کے آئے ہیں؟ جی آج ملاقات ہماری ہوئی ہے جی، کیونکہ لیگل ٹیم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور آج ہمارے کیونکہ جتنے کیسز ہوتے ہیں اس کو ایز اے ٹیم ورک لیگل ٹیم ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے رول آف لا کی موومنٹ چلائی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ جس کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ تو یہ ملاقات محسن بیگ کیس کے حوالے سے تھی؟ محسن بیگ کیس حوالے بھی تھی اور پھر ہم نے اور تو آپ نے کیا بریف کیا اس میں پھر؟ کیونکہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے، آج مراد سعید صاحب نے بھی یہی کہا ہے کل ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں موجود ہونا ہے، 2 پٹیشنز ہوئی ہیں کواشمنٹ کی، جی ہاں، جو چیف جسٹس کے پاس لگی ہیں دونوں، ایک جو اسلام آباد پولیس نے پرچہ دیا جو انہوں نے پولیس کے خلاف کارروائی کی تھی، جی محسن بیگ نے جو فائرنگ کی اور اس میں ایف آئی اے کے لوگوں کو زخمی کیا جو 10:30 بجے کرنس ہوئی، اور دوسری وہ جو ایف آئی اے نے جو لاہور سرکل نے پرچہ دیا، ان دونوں کے خلاف انہوں نے کل کواشمنٹ موو کی ہوئی ہے۔ تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے، ہم اس میں وہاں پیش ہوں گے، اور دوسرا جو جج صاحب کا آرڈر تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا، وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل دیکھا، وہ آرڈر جو ہے وہ 4:30 بجے تک آرڈر پینڈنگ رہا، اور اس آرڈر میں جو جج صاحب کا مینڈیٹ تھا وہ تھا ٹوٹل یہ کہ انلیگل ڈیٹینشن کے بارے میں 491 سی آر پی سی، تو 491 سی آر پی سی جج صاحب نے دیکھنا تھا کہ انلیگل ڈیٹینشن جب پولیس نے وہاں ریفرنس فائل کر رہی ہے اپنا نیازی صاحب؟ جی ریفرنس فائل کر رہی ہے؟ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ جب جج صاحب نے آرڈر کیا تو 491 کا مینڈیٹ تو پورا ہو گیا، پھر اس نے ایک ایسی آبزرویشن دے دی ہمارے خلاف ایڈورس، اس کے لیے ہم جو میں کر رہا ہوں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کے خلاف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھیں کہ یہ ایک دن میں جو کاروائی ہوئی ہے یہ پوری ٹوٹلی یہ رکھتی ہے کہ یہ تعصب پہ ہے، کیونکہ یہ جج کا مینڈیٹ نہیں یہ ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اس میٹنگ میں ہوا یہ ایڈیشنل نہیں، ہاں میٹنگ میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر جج نے ایسی آبزرویشن دی ہے تو یہ آبزرویشن کیوں دی ہے۔ اس میٹنگ میں اور کون کون سے تھے نیازی صاحب؟ یہ مجھے اس میٹنگ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ انفارمیشن بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے کہ یہ اگر آپ یہ آبزرویشن ایسی ہے تو اس آبزرویشن کو آپ دیکھیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر اعظم کے ساتھ اور کون تھے؟ وزیر اطلاعات تھے فواد چوہدری صاحب؟ وزیر اطلاعات بھی تھے، ہمارے لا منسٹر بھی تھے، ہمارے جو دوسرے ہیں ایف آئی اے کے ہیڈ ڈی جی پولیس کے سارے موجود تھے، ثناء اللہ عباسی صاحب بھی تھے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ ان کا یہ مینڈیٹ جو تھا، یہ مینڈیٹ انہوں نے کہا کہ یہ ایڈوکیٹ جنرل دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہلو، تو نیازی صاحب جی جلدی کیا جلدی دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ بیلف وہ کہتے ہیں کہ بیلف بھیجا، بیلف کو ایکسیس نہیں دی گئی، پھر 3 دفعہ ہیئرنگ سسپینڈ کی گئی اور انتظار کیا گیا اور وہ ادھر نہیں لے کے آئے، پھر اس دوران ایک اور مقدمہ درج کیا گیا، پھر اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت لے کے جا کے ریمانڈ لیا گیا، اس کے باوجود وہ انتظار کرتے رہے، پھر وہ لے کے آئے۔ آپ نے ایف آئی آر دیکھی، ایف آئی آر میں اگر آپ پولیس کی ایف آئی آر پڑھیں تو پولیس جو ہے اس علاقے کی وہ ایز اے محافظ وہ کام کرتی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں وائرلیس پہ ایک اکرنس کی اطلاع ہوئی ہے، تو وہ جج صاحب کو بتا رہے ہیں کہ اس وائرلیس پہ اکرنس کی اطلاع ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر کا پرچہ پہلے کا ہے، 10:30 بجے وہاں موقع پہ گئے ہیں، 12 بجے ایف آئی آر ہوئی ہے، تو انہوں نے سر لاہور کا ایڈوکیٹ جنرل صاحب نیازی صاحب یہ مقدمہ ہوا لاہور میں درج، جی ٹھیک ہے، اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا کام تھا اپلیکیشن دینا اور ادارے کا کام تھا اس پہ عمل کرنا، اب اس کے بعد کیسے ہینڈل کیا کیسے نہیں کیا اس کا ذمہ دار وہ کہتے ہیں نہ میں ہوں نہ مجھ سے سوال کیا جائے۔ کل فواد چوہدری صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ذاتی معاملہ ہے، پرسنل ایشوز ہیں۔ میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ اگر ایک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی پولیس نے ایکشن کیا ہے نا۔ سر ایف آئی اے کی اسلام آباد سنیں، جج صاحب لکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے مقدمے میں اس طرح جلدی کیوں ہوا ہے، اگر ایک آپ کے پاس ساری چیز جہاں بھی ٹیم ہے آپ کے پاس ایف آئی اے کی۔ سر سنیں میری بات نیازی صاحب، جی ترتیب سے چلتے ہیں۔ وہ ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، انہوں نے لکھا ہے کہ 9 بجے ایف آئی آر درج ہوتی ہے
اور لاہور میں ہوتی ہے، اور وہ ٹیم یہاں پہ نہیں تھی ایف آئی اے لاہور کی، ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی 9:30 بجے، جس نے ریڈ کیا وہ کوئی اور لوگ تھے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ اور لوگ کون؟ جج صاحب نے ایسی چیزیں پریزمپشن پہ کیسے لکھ دی کہ وہ اور تھے؟ جج صاحب کا جو 491 میں مینڈیٹ ہے نا، 491 یہ کہتا ہے انلیگل ڈیٹینشن، ٹھیک ہے، اس نے انلیگل ڈیٹینشن میں بیل مقرر کر دیا سارا کچھ۔ پولیس نے وہاں جج صاحب کو ایف آئی آر پروڈیوس کر دی، اور جج صاحب نے لکھا ہے کہ اب میری جوریسڈکشن ختم ہے، یہ اے ٹی ایس میں کورٹ جائے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ اب جج صاحب کو جو فردر پیرا نمبر 4 میں جا کے اور 5 میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کرو، جج صاحب لکھتے ہیں کہ میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس کے خلاف اگر اپلیکیشن ہے پینڈنگ تو ان کے خلاف موشن۔ تو جج صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ جج صاحب کے پاس 491 میں یہ اختیار نہیں ہے۔ 491 میں یہی تو بار بار آپ کو 491 انلیگل ڈیٹینشن ہے۔ تو یہ کس فورم پہ ریفرنس فائل کیا جائے گا؟ نہیں، وہ آبزرویشن جو ہے کہ یہ آبزرویشن 491 میں پیرا نمبر 4 میں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ پولیس کے خلاف یہ کاروائی کی جائے، اور یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، یہ تو 22 کی اپلیکیشن ہوتی تو پھر تو تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ریفرنس فائل کیا جائے گا، اگر وہ جسٹس آف پیس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا نا پھر تھا، وہ جسٹس آف پیس میں اپلیکیشن ہوتی ہے۔ جی چوہے صاحب، ذرا چوہے صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہے صاحب۔ جی 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 نیازی صاحب، آپ یہ بات ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک صدر کے بارے میں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، یعنی کوئی چیز اور چل رہی ہے، بیچ میں ان کو ماں کی گالی لکھ دی گئی جی انفارچونیٹلی، بندہ پکڑا گیا، سزا ہو گئی، انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیا کہ اس کو رہا کر دو، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے اسٹیٹ کا پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ آج کوئی وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ صحافی ہے، اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ ذاتی کیس ہے، وہ اس کو واپس کریں، لیکن جو یہ اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور لوگوں پر تشدد کیا ہے، وہ تو لیٹ دی لا پروسیڈ اگینسٹ ہم اور آل ادرس۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ انہوں نے آپ یہی کیا کہا بتایا ہے کہ کہ وزیر اگر اعظم جس بندے نے ایسی کوئی ڈائریکشن دی ہے، اگر نہیں بھی دی تو ان کو ایڈوائز کریں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر قانون سے بالا تر، وہ تو ہر بندہ، ہماری تو مشن ہی یہی قانون سے بالا تر، کوئی نو ون از ابو دی لا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی انتقام یا ذاتی بدلہ نہ لیا جائے؟ انتقام کی بات نہیں کی اس نے، کوئی ذاتی انتقام کی بات نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ جو چوہے صاحب ہمارا مشن ہے رول آف لا، آئین قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور وہ ایف آئی آر ہم نے نیچے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو انلیگل ڈیٹینشن میں پروڈیوس بھی کر دی ہے کہ یہ ایف آئی آر میں اس کو کیا ہے۔ تو اس ایف آئی آر میں اگر وہاں پولیس کے لوگ جاتے ہیں یا ایف آئی اے کے جاتے ہیں تو اس کو کون سا اختیار ہے اس کو ایکیوز کو کہ وہ ان پہ فائرنگ شروع کر دے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے نیازی صاحب، 1 2 3 کر کے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے آج کی میٹنگ کے بعد، اور اس مقدمے کو آپ کس طرف لے کے جائیں گے فائنلی؟ دیکھیں جی، ہمارا سب سے پہلی آپ ڈیفینسو نہیں ہو گئے ہوئے؟ جی ہیلو، آپ ڈیفینسو نہیں ہو گئے ہوئے نیازی صاحب؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا نہ ہم کوئی اوفینسو ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں جی، کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم آج سے نہیں، شاید میرا تعارف آپ سے بعد میں ہوا ہے، ہم شروع سے اسی موومنٹ میں رہ رہے ہیں، خان صاحب بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے، اور آئین سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایک بندہ دہشت گردی ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی ہو، تو کیا اسٹیٹ اس کے خلاف بیٹھ جائے گی؟ تو سر وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کل آپ کا کیا ہوگا؟ سیشن جج نے تو آپ کا وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا نا۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا ابھی انہوں نے، ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کواشمنٹ دائر کی ہیں دونوں ایف آئی آر کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس کے پاس لگی ہیں، صحیح، آج دائر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صبح کے لیے فکس ہوئی ہیں، ابھی ہمیں نوٹس نہیں ہوا، کل ہم وہاں موجود ہوں گے۔ اگر ہمیں وہاں نوٹس کر کے پوچھا جاتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اکرنس جو ہے اس کے بارے میں کہ اس میں پولیس والے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اس میں عام سامنے سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلحہ چلایا جا رہا ہے، اور اسی ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر 780 لگی ہے۔
تو کیا ایک بندہ اسٹیٹ کے اوپر، وہ بھی اسٹیٹ ہی ہے، ہائی کورٹ بھی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو 788 ٹھیک ہے، انہوں نے اٹریکٹ کرتی ہے اس پہ، تو انہوں نے جا کے جو سارا کچھ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے، ہم اپنی تیاری میں جائیں گے. تو اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 780 لگائی تھی وکلا پہ، آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ جائز تھی اور اسی کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہائی کورٹ اسلام آباد نے وکلا پہ 780 لگی، اسی بیس پہ لگی ہے نا، ہم نے جائز تو نہیں کہا، اسی بیس پہ لگی کہ اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے، تو یہ تو اس میں تو اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے، اس میں تو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو کیا قانون تو ہر کسی کے لیے برابر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب تک جو شواہد آپ کو ملے ہیں نیازی صاحب، اب تک جو آپ کو پروسیکیوشن کی طرف سے یعنی کہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہیں مقدمے کی تیاری کے لیے، وہ کیا کیا ہیں؟ کس کی ذرا ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا کل آپ نے اپیئر ہونا ہے کورٹ میں، اور اس سے پہلے آپ کو ایف آئی اے نے اور پولیس نے کیا بریف کیا ہے کہ یہ سارے واقعات کیسے ہوئے؟ وہ سارے واقعات میں اور بھی یہ بھی ایڈ کر لیں، نوٹس نہیں ہوا. جی سر، ہماری پولیس نے بھی مجھے بریف بنا کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ پولیس نے تو کہا کہ جی ہمیں اکرنس کی اطلاع ہوئی اور ہم نے بطور پولیس وہاں موقع پہ جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کی تو ایف آئی آر جو محسن بیگ کی جو مراد سعید صاحب کے کنٹینٹس ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہیں ایف آئی آر ساری. ٹھیک ہے نا جی سر صاحب؟ یہ باہر تو فائرنگ کر رہے ہیں وہ، اور بندے کو بھی وہ انہوں نے مارا ہے اور وہ شدید زخم ہوا ہے ان کے ماتھے پر، وہ تو ہم سارے نے دیکھ لیا ہے. واقعات جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گئی ہے ٹیم، ان کو خواتین کو اور مردوں کو، ایف آئی اے والوں کو ان لوگوں نے اپنے گھر پر پہلے یرغمال بنایا، ان کو زد و کوب کیا ان کے ساتھ، اور وہاں فائرنگ کی گئی اندھا دھند، اور پھر جب وہ اوور پاور کر لیا انہوں نے، جب وہ جا رہے تھے تو پھر اور مارا. تو آپ کے پاس ابھی تک اس کے لیے بڑا خوبصورت جواب ہے، کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ یہ صابر شاکر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. جو انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے نا کویشمنٹ کی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے، اس کے کنٹینٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے خود اس وقوع کو بنایا ہے کہ خود جا کے انہوں نے فائرنگ کی ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ جی میرے گارڈ سے میرے بارے میں پوچھا اور باہر کوئی لڑائی ہم نے سنی تو ہم باہر نکل کے ہم نے فائرنگ شروع کر دی. تو اٹ مینس کہ وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو گارڈ سے جا کے پوچھا ہے، تو یہ خود ہی اس کو ساری چیزیں تھی کہ اس نے خود جا کے اگریسو ہو کے فائرنگ شروع کر دی. انہوں نے یہ تو بتانا تھا نا کہ ہم اس کے خلاف پرچہ اور ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں. وہ جو آپ کنٹینٹس آف دا ریٹ دیکھ لینا، ریٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے اکرنس ان کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.